اهدنا الصراط المستقيم. جب خدا وسیع کر رہا تھا یعنی عقلی بھی کوئی نہیں نقلی دلیل بھی کوئی نہیں تو اس کے موجود سے جب خدا کہہ رہا تھا یہ چیزیں حرام ہے تصور موجود نہیں ہوئے کون خدا کر نزدیک ہو تو گھرتا ہو رکڑے ہو چڑھتا ہو نہ تم بھی موجود نہیں تھا ظالم و حیا کرو نہ تم موجود بھی نہیں تھے نقلی دلیل بھی کوئی نہیں عقلی تمہیں حرام کو بنا رکھا ہے ومن ظلم اپنی جانتی وہ دیکھو جانتی ومن ظلم اللہ کے دبا پھر اچھا جب عقلی بھی کوئی نہیں نقلی بھی کوئی نہیں تم خود بھی موجود نہیں تھے پھر تمہارے جیسا بے ایمان کے سامنے بھی کوئی عقلی امریکہ نقلی امریکہ موجود نہیں تھے پھر تمہارے جیسا بے ایمان کے سامنے بھی ابن اللہ کے رحمت والا گھڑتا ہے جو خدا ورجود لیضل الناس بغیر علم لوگوں کے ظالم کے ان اللہ لا یضل الظالمین اللہ عجیزو مانا بن گیا دیکھ سمجھو کل عجیزو کو تم نے جن چیزوں کو حرام بنا رکھا وہ حرام نہیں ان چیزوں کو تم نے حرام بنا رکھا مشرکو وہ حرام نہیں وہی رسد ہاں میرے اللہ جو حرام کے وہ سنو غیر اللہ کی نعمت لیکن نہ بتو ان چیزوں کا تاسو حرام کر دے وہ حرام نہیں ہاں دس چیزوں حرام کی تم نے غیر اللہ نے یاد کی جو چیزیں تم نے حرام کی ہیں وہی رسد وہ حرام نہیں ہے یہ چیزیں حرام آ گئی اللہ جی ماؤہی علیہ محمد اللہ تعالیٰ نہیں میں بات اس کی میرے طرف کوئی حرام کی ہوئی کسی طعام کھانے والے پر مگر ہاں مردار ہو خون جاری ہو خنزیر کا گوشت ہو یہ میری پلیت ہے او فسقن احل لغیر اللہ بھی کہہ چکا ہوں اس پر بحث کر چکا ہوں فسقن اعضاء کا فسق والی شے یا ما احل یہ چیز احلہ اونچا کیا گیا آواز لغیر اللہ غیر کے تقرب کے لیے غیر کے تقرب کے لیے کوئی چیز ہو اللہ کے سوا غیر کے تقرب کے لیے کوئی چیز کو جانتی کوئی آواز بھی کو مانا اعلیٰ اس چیز پر غیر کی تقرب کے لیے اس پر نامزد کی گئی ہو وہ بھی ایسی حرام ہے جس کے خنزیر کا گوشت بھی وہاں کوئی بھی ہو پڑھ چکے بھی من الحرث انہا بھی پڑھی آئے کوئی چیز ہو کوئی غلہ ہو پیسہ ٹکا ہو غلہ ہو یا کوئی جانور ہو مصنوعہ ہو یا نہ ہو ساری چیزیں یہاں زمان کر ذات فسق والی بات یعنی کلمہ وہ برا ہے جس کلمے کے ساتھ غیروں کے تقرب کی آواز بلند کی گئی ہو ہماری طرح گھر بن رہا ہے ہاں جو مجبور کیا جائے شکل باغی میں وہ ہاتھ چکو میں نے سورہ غیرہ باغر میں ایک من امام شافعی کا بادشاہ کا باغی بھی نہ ہو ہاتھ چور بھی نہ ہو امام صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں غیرہ باغی اتنا کھا جتنے تیری جان بچ جائے زیادہ بھی نہ کھا ولا عاد پھر عود بھی نہ کر میں کہا کرتا ہوں یہ دونوں کام کرتے ہیں عرسوں میں یا عرس میں غیر اللہ کی نیازیں پکتی ہیں نا باغی بھی ہوتے ہیں اتحاد بھی ہوتے ہیں کھاتے بھی زیادہ ہیں بڑا کھاتے ہیں کیا اس کو ابھی میں ایک وقت کھانا ملتا ہے نمک پڑے وہ ہوتا ہے کہتے ہیں حضرت صاحب لنگر کے جو لذت آئی نا ایک ہی کار بھی چلی گئی تو حضرت صاحب پر لنگر باندھے 10 لذت آگے لے ہو دعوت کو تم نہ ہوا ہے خوب کھاتے ہیں پیٹ بھر کر اور کر کے ساتھ لے آتے ہیں گھر کپڑے کا باندھ آتے ہیں نا اپنی ماں بہن کہتے ہیں اماں اماں یہ تبرک ہی نا حضرت صاحب کا اسے لنگر کا تبرک آتا آنا اور قرض لے آتے ہیں روز ہم گئی وہ بغاوت ہم گئی دیر ہم خوری تبرکم راوڑی مور لپارا وہ خور لپارا دونوں کام کرتے ہیں غیر باغن والا حاضر اب سوال آتا ہے تو جب دو مقبول جا رہے ہیں نا ہاں جی میں کہہ رہا تھا آپ کے آگے اب جواب سوال مقدر پھر اگر یہ بات ہے کہ ماں ہلا نہ ہو تو چیزیں حلال ہیں ساری تو کئی جانور ہیں جن کی پیٹھوں پر جو چربی وہ بھی حرام آنکھوں میں وہ بھی کئی چیزیں اللہ نے حرام کی کیوں حرام ہے یہ کیوں حرام ہے تم کیا تم حرام نہیں ہے قرآن اس کا جواب دیتا ہے یہودیوں پر
ان کی گندی فطرت سے خدا نے حرام کی تھی، اب ان کے لیے بھی حلال ابھی ایمان لے نبی کریم کے ساتھ سے. وعلی الذین ہادوا، یہودیوں پر حرمنا کل ذی ظفر، ناخنوں کی ہم نے حرام کر دی تھی، گائے غنم بکری حرمنا علیہما شحومہما، ان کی چربی حرام ہم نے کر دی تھی. ہاں جو پیٹ سے لگ جائے چربی، آنکھ سے لگ جائے اور مختلف حضرین یا ہڈی کی طرح مل جائے یہ بھی ہم نے تو حرام کی تھی. ظاہر کی دینا ہوگی بس یہ ہم کی جس رات ان کی بغاوت کی وجہ سے وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، ہمارا اس وقت حرام کرنا بھی بہت ضروری تھا. ان کا ضبو کا یہ میری رقم نے کرنے دے رہی اور کوئی رب کو دور ہونے والے تھے، تیرا رب بڑی فراخ والا ہے، اگر نہیں مانتے تیرے رحمت کی بڑی تیری کی رحمت بڑی فراخ ہے. یہاں عبارت نہیں بنتی. اس قسم کی آیت قرآن پاک میں کئی مقام پر آئی، مانا ایک مقام پر سمجھ لو پھر آتا ہے ذو رحمت واسعۃ، آگے کیا ہے لا یذو باس القوم، مجھے بھی بڑی رحمت ہے. پہلے کہتا ہے ربکم ذو رحمت واسعۃ، تمہارا رب بڑی رحمت والا ہے. آگے لا یذو باس القوم، اس کا لا بھی چلتا نہیں، بڑی رحمت ہے یہ. ہاں وہ قرآن کہتا ہے ذو رحمت واسعۃ، آگے کی لا یذو باس القوم، مجرم سے عذاب نہیں چھوڑیں گے، بڑی اچھی رحمت ہے یہ. مانا دیکھو یہ مانا نہیں کریں گے میرے پیغمبر اب نہیں مانتے، کہہ دو میرا رب کی بڑی رحمت فراخ، اب تک اسے نہیں پکڑا، اب تک نہیں پکڑا کہ وہ بڑی رحمت والا ہے، اب تک نہیں پکڑا بڑی رحمت والا ہے. لیکن یہ بھی خیال رہے جب پکڑے گا اس کا عذاب ہٹ بھی نہ سکے گا. یہ سمجھے؟ یعنی اب بھی نہیں مانتے، کہہ دو میرے رب کی بڑی رحمت فراخ. دیکھا کتنا ڈھیل دیتا جاتا ہے، مر دیتا جاتا ہے، شاید چھوڑ دو شاید مان جائے. لیکن یہ جو خیال رہے جب پکڑے گا تو عذاب کو کوئی ہٹا بھی نہ سکے گا. یعنی رحمت بھی بڑی ہے لیکن پکڑے گا تو کوئی تیر فقیر عذاب ہٹا بھی، اگر لوگ رحمت ہو سو پر تفتا نہیں ملے لیکن انہیں بھی نہیں آخری بات آپ کے حصوں کی تاسن عذاب میرے نہ کو لکھی ولا حرمنا من يعين كذلك فقال واسنا والحمد لله وقل الله إن يتقوا الله فإن الله غفور. میں کہتے ہیں مشرک لوگ کہتے ہیں مشرکوں کی دلیل سناؤ. حیران ہو گئے، دیکھا مشرکوں کی دلیل یوں ہوتی ہے کیا قریب ہے کہے کہ مشرک دلیل میں شکوا ہے. یہ مشرک کہیں گے لو شاء اللہ، اگر خدا چاہتا ہم شرک نہ کرتے، ہمارے باپ دادی نہیں کرتے، ہم کسی چیز کو حرام بھی. بادشاہ اگر خدا چاہتا ہم شرک نہ کرتے نا، خدا خوش ہوتا ہے، میرے پیاروں کو پکارا کرو، ان کے نام پر چیزیں حرام کیا کرو. اگر خدا نہ چاہتا تو ہم نہ کرتے. نہ دلیل دیکھو، ایک آدمی فلم میں جاتا ہے کہتے خدا چاہتا میں فلم میں نہ جاتا، خدا چاہتا میں بہی مانیے بھی نہ کرتا. کیا دلیل ہے؟ وہ بولی یہ دلیل ہے بنا لو شاء اللہ ہوگا جن میں صرف تصرف کرتے صرف یہ نہیں کرتے. لوگوں نے ہے تمہارے پاس لکڑی نکالو، کوئی دلیل لکڑی لاؤ. کسی پیغمبر کے مطلب شرک ہوا ہو، کسی پیغمبر وغیرہ کو پکارا گیا ہو، کوئی لاؤ دلیل لکڑی. ان تتبعون الا الظن، دلیل کوئی نہیں، زن ایسے کو زن برابر کی زن نہیں ہے بلکہ میں. ان انتم اللہ تحرزون، جب دلیل بھی کوئی نہیں، زن وللہ الحجۃ البالغہ، اللہ کی توحید نہیں ہے دلیل، حجت حق کو پہنچنے والی، صحیح دلائل پختہ غلبی کی دلائل اللہ کی توحید کے لیے ہے. مشرکوں تمہارے لیے کوئی بات نہیں.
روشا لہداکم اجمعین، وہی جملہ ہے سورہ دوبارہ، خدا چاہتا سب کو ہدایت دے سکتا تھا لیکن نہیں دی ہدایت، کیوں؟ لیکن یبلوکم فیما، کہہ چکا ہوں جملہ بار بار آئے گا۔ قل هلم شهداءکم اللہ روادا، لاؤ اپنی شہداء، وہ پیر وہ مولوی لاؤ جو کہیں تو قرآن کی کو حرام کیا ہے۔ کون کون مولوی پیر ہے؟ خدا کہتا میرے پیغمبر ہو سکتا ہے کوئی بے ایمان آ ہی جائے اونڈے کو کہنے والا، امام جعفر کی پوری دینے والا آ ہی جائے، پیر کی جاری دینے والا بھی ہو سکتا ہے۔ فَإِن شَهِدُوا، اگر کوئی مولوی نکلا ہے، کوئی مشرک پیر نکلا ہے جاری کو ثبوت دینے کے لیے آ جائے یا پوری دینے والا، فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ فلا تشہد معاہم، ان کے ساتھ گواہی نہ دینے کے لیے جھوٹ کہتے ہو دلیل کو نہیں ہو سکتا۔ ولا تسمع آیاتنا، نہ تیری دیدار انہیں وہ آیات کی جو میری آیات کو دلیل میں اپنے آیا خواہش کے ساتھ اور نازل ہم بھی ربی یعدلون، رب کے ساتھ اوروں کو برابر کر رہے ہیں۔ تعالوا، اور آئے کہ نہیں پڑھا یہاں تک دوسرے شرک کی جگہ چاہیے بھی کھیلنے کے لیے تحریمات مشرکی، نیازات مشرکی، نیازوں پر زور دے کر مشرکین کی تحریم کو مٹایا، اب ختم۔ اب قرآن پاک بطور تتمہ شرک ہو کہ نہ ہو، شرک کی سوا اور چیزیں جو اللہ نے حرام کی ہیں ان کو قرآن بیان کر رہا ہے۔ اگرچہ شرک نہیں لیکن جو چیزیں ہوا محرمات کے داخل دی، حرام کے، خدا تعالیٰ پر نزد ہوا تو خدا پر بیان کی بطور تتمہ۔ قل تعالوا اتل ما حرم علیکم ربکم علیکم، اور میں پڑھ دوں چیز کو خدا نے حرام تم پر، اللہ تشرکوا بہ شیئا، شریک میں اللہ جو کسی چیز کو پہلی چیز شرک کرنا حرام ہے، ان یعنی لا جس پر آیا وہ حرام ہے۔ اور ما حرم ربکم، ما حرم کو بیان کر رہے آگے اللہ ہے، حضمی شرک کو حرام نہیں، شرک حرام ہے یعنی جس پر لا آیا ہے، جس کو لا اٹھا رہا ہے وہ کیا ہے؟ حرام۔ آگے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے احسان کرو، وَلَا تَقْتُلُوا الْأَوْلَادَ، نہ بچوں کو قتل کرو بھوک سے، نہ بچوں کو قتل کرو من املاق من اجلیہ، بھوک اور تنگدستی کی وجہ سے۔ آج کا بھی اتنا ظلم ہے، تفسیریں بدلتی جاتی، یاد رکھنا۔ اچھا اسی زمانے میں یہ تفسیر تھی کہ مشرکین مکہ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، کہتے ہیں کہاں بچی کو دوسرے گھر میں دیں گے، حیا نہیں چاہتا، اور ذبح کر دیتے چلو پونے کا خرچہ پورا کر چھوڑو مار دو۔ قرآن کا لا تقتلوا اولادکم من املاق، اب زمانہ بدل گیا۔ ایک اور تفسیر آئی، لوگوں نے کہا دین نہ پڑھاؤ، دین نہ پڑھاؤ، یہ قرآن حدیث مسیح کو ملا نہ بناؤ، کارجی بھیجو، ایسے نا کارجی بھیجو، میرا کہنا ہوں انگریز بنا دو، کیوں؟ تاکہ مل املاق کچھ اس کا روزی کا سلسلہ وجہ ہے نا۔ پھر آگے تمہارے نے ترقی کی، ترقی کرتے کرتے کہا نہیں جی بچی کیا بات ہے، تو ضرورت ہوں داخل چاہیے، بیٹی کو بھی داخل کرنا، بیٹی کا بھی حیات چھین لو، کرتا ہے کہ نہیں کرتے؟ میں خدا جانتا ہے کبھی کبھی صبح سویرے دیکھتا ہوں اور کہتا ہوں یا اللہ یہ کہا کب پلٹے گی، ناممکن تو نہیں کہہ سکتا لیکن مشکل اور متعذر ہو چکا یہ معاملہ، بالکل عقل نہیں، حیران ہے کہ یہ معاملہ قوم سے حیا دار بھی بنے گی، پھر کبھی حیا آئے گا، شرم آئے گا، بلکہ بے حیائی اور بڑھتی جائے گی۔ اس قوم کی یہ حالت ہو، صبح سویرے 1 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 1000 لڑکیاں اپنے پردے کو اٹھا کر حیا کو دور پھینک کر جا رہی ہیں، اس قوم میں کتنا حیا آنے والا ہے نہیں معلوم۔ چند سالوں تک جو حیا چند گھروں میں ہے بھی موجود، ان گھروں سے بھی حیا نکال دی جائے، کوئی ایسا معلوم ہوتا ہے قرب قیامت کے دلال میں سے یہ بھی ایک نشانیاں ہیں۔ یہ سب کیا ہوتا ہے جی؟ لا تقتلوا اولادکم من املاق، کئی منصوبہ بندی ہوتی ہے۔ ایک اور مسئلہ بھی چلا ہوا ہے، گولیاں 2 عورتوں کو گولیاں کھا کے بچہ پیدا ہی نہیں من املاق، سمجھے مانا نہیں سمجھے؟ اس لیے
پاکستان کا غلہ ہوتا ہے نا تھوڑا ہے نا غلہ، صرف آدمی ہو گئے ہیں زیادہ، غلہ تھوڑا ہے، آدمی پورا ہو نہیں سکتا، اولاد ہی کر دینا ہونا لا تقتلوا اولادکم من، اور سمجھے بات نہیں سمجھے؟ میں کہہ رہا ہوں کیا کہ زمانے کے بدلنے سے حالات کے بدلنے سے تفسیر بھی بدلتی جاتی ہے۔ سنا ہوگا حدیث میں آتا ہے کہ نہیں، انہوں بھی قیامت میں عورتیں آئیں گی لابسات عاریات، کپڑے پہنی ہوں گی ہونگی، وہ ہم نے مانا کرتے تھے کپڑے تو ہوں گے لیکن اندر سے حیا جا چکا ہوگا۔ اب زمانے نکال نہیں، انگریز لاہور کی وجہ سے اور بھی تفسیر آ گئی ہے، لابسات عاریات، اوپر کپڑا ایسا پہنتی ہے کہ میرا وجود اندر سے نظر آتا ہے کہ نہیں، لابسات بھی ہے اور عاریات بھی ہے۔ کیا پوچھتے ہو؟ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، ہم ہی تمہیں روزی دینا، ان کو بھی روزی کا حق کیا کرتے ہو ظالمو، روزی ہمارے اختیار میں ہے، کیوں گھروں کو چھوڑتے ہو؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا مِنْهُ مَا نہ قریب جاؤ بے حیائیوں کے، نہ ظاہر بے حیائی نہ باطن حیا نہ لے جاؤ۔ خدا کی قسم قرآن کا قانون ہونا، کبھی بے حیائی اور کبھی شرک ہو نہیں سکتا، ایسے اٹل فیصلے ہیں، لیکن اس قانون کو کون نافذ کرے؟ توبہ۔ ولا تقتلوا کسی نفس کو نہ مارو مگر اللہ بالحق، ہاں رجم کے ساتھ سنا دبا ذالک سمجھو۔ ولا تقربوا مال یتیم الا بالحسان، نہ جاؤ قریب مال یتیم کی مگر ثابتی کے اکثر ہو، یتیم کا مال نگہباں نہیں کرو، حتیٰ یبلغ اشدہ بلوغہ کو وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، کس سے باپ طور بھی ٹھیک اور ایمان کے ساتھ، یعنی باپ نے طور بھی کے اندر بےایمانی نہ کرو، تجارت بھی ٹھیک ہونی چاہیے۔ لا نکلمنا اللہ مساحا، نہیں تمہیں ہم کو ہم تک بلا دی، وَإِذَا كُنتُمْ فَاعْدِلُونَ، اگر کوئی بات ہو انصاف کی بات ہو، ولو کان ذا قربیٰ، اگر تمہارے رشتہ دار کیا نہ ہو، وَعَدَ اللَّهُ اپنے عہد کو پورا کرو، ذالکم سمجھ لعلکم تذکرون ان ھذا صراطی مستقیما، ھذا صراطی، میں کہہ رہا ہوں یہ جتنا میرا بیان ہے یہی میرا صراطی مستقیما، یہ میرا بیان جتنا ہو چکا ہے یہی میرا صحیح راستہ ہے، فاتبعوہ ہو، اسی کی پیروی اس پر مطابق کرو، ولا تتبعوا السبل، اس راہ کو چھوڑ کر دوسری رات میں نکلنا، فتفرق بکم عن سبیلہ، اللہ کی راہ سے ڈھا دوں میں ظاہر مطابق دوں گی، لعلکم تتقون کی ہے، پہلے کہا لعلکم تعقلون، پھر کہا لعلکم تذکرون، پھر کہا لعلکم تتقون، پہلے کہا تعقلون سمجھو، تذکرون نصیحت پکڑو، تتقون بچ جاؤ، آگے ثم آتینا، یہ کیا ہے؟ آتینا موسیٰ کتاب، انہوں نے پاک میں جتنے بیان دے دیا پورے دیکھا لڑ دیتا ہوں۔ ثم آتینا دیکھو اس کے آگے آ رہی تیسری سے ھذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ تکون لعلکم ترحمون، دعا پہ لگا دو، دیکھو میں لگاتا ہوں، یہ جتنا مضمون پڑھ چکے ہو، مشرکین کی تحریموں کا مٹانا، نیازات مشرکین کا مٹانا، یہ پڑھ چکے ہو، اور باقی معلومات، یہ جو چیز بھی ہے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کے اندر بھی یہی باتیں، تین دلیلیں نقلی دلیلوں، اب سمجھے؟ سما، یہ سما یہ نہیں ہے تمہارا ناوی سما، وہ تمہارا ناوی جو ہے لہو میروار سما نہیں ہے، یہ سما تاکیب ذکری ورنہ اس قرآن کی بات تو سما نہیں نا، تم یہ بھی سما اس کی بات تو نہیں، سما پھر یہ بات بھی سن لو، سما پھر یہ بات بھی سن لو، مرسولی کی سن اشتار دور ہو گیا، ورنہ سننے کا وہ مانا کرو، تمہارا کہا قرآن کی بات ان آیات کی بات سننا نہیں، سنو کہ پھر یہ بات بھی سن لو، تاکیب ذکری اب اشتار نہیں رہا، سما پھر یہ بات بھی سن لو، کیا داؤں خبر ہوا ہو رہی، کیا داؤں خبر ہوا ہو رہی، جانت بڑا چیزا واقعہ کی مؤخر دے، داؤں واقعہ کو مقدم ہو، یہ تو صبح آج صبح تاکہ نکلی، سما پھر یہ بات بھی سن لو، آتینا مجرابا، ہمیں بھی مسلم مجراب تمام الذین
احسن، اور سمجھو اس میں پورے کا پورا بیان تھا، پورے کا پورا بیان تھا اس آدمی کے لیے جو محسن ہو، نیک روی کرنے والا ہو۔ نیک روی کرنے والے کے لیے پورا بیان شرک کے خلاف تھا۔ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کی تفصیل دی، میری ہدایت رمنی کلم رب ہے تماماً، یعنی پوری شرک کی تردید تھی اس آدمی کی جس کے دل میں نیک روی ہو۔ زندگی آدمی کے لیے تو کوئی بات نہیں، زندگی آدمی قرآن بھی کافی نہیں، لیکن نیک روی کرنے والے کے لیے پورا بیان تھا۔ مانا سمجھ میں مانا کر رہا ہوں تفصیلاً لکل شیء، یہاں بھی آتے ہیں بریلی، قرآن میں آتا ہے تبیانا لکل، یہ آتے ہیں جی قرآن میں آتا ہے تبیانا لکل شیء۔ بادشاہ پیغمبر جانتے ہیں ہر ذرے کو، ولی بھی جانتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہمارے امام بھی جانتے ہیں، کیوں قرآن میں آتا ہے تبیانا لکل شیء، آتا ہے بادشاہ قرآن کے ظالمو کیوں غلط کہتے ہو؟ تورات لیا ہے تفصیلاً لکل شیء، اگر تورات میں سارا دین آ گیا تھا، سب کچھ پہلے بیان ہو چکا تھا، پھر قرآن الیوم اکملت کیا کہتا ہے؟ پھر کیا تورات میں ساری انگریزی بھی لکھی ہوئی تھی، ABC بھی لکھی ہوئی تھی؟ کیا ساری تورات میں سورہ قریش سے ہوگی سب اس سے کر لیا وہاں آئی ہوئی تھے؟ کیا مانا ہے تفصیلاً لکل شیء؟ یعنی جو چیزیں ضروری تھی ان کے لیے دین میں اللہ تفصیل کل شیء ضروری فی الدین لہ، ضروری فی الدین تفصیل مستعود وغیرہ یہ لکھا ہے۔ آگے کا لکھنا یہ مسائل جو بیان کیے ہیں یہی تورات میں بھی بیان کرتی ہو، ھذا کتاب دلیل وحی، ھذا کتاب دلیل وحی، ھذا کتاب مبارک فتبعوہ وَتُنَلْبُطُرْحَمُونَ، یہ کتاب جو اتارا ہے میری برکت کتاب ہے، اس کی پیروی کرو، سمرم کی جاؤ۔ یہ کیوں اتاری ہم نے؟ انتقولو ہر جارہ بازو یعنی اللہ تقول، تاکہ یہ تم نے کو قیامت کے دن انما انزل الکتاب لا تحزن من قبل اللہ، اتاری گئی کتاب جو طے ہو بار تورات انجیل اتاری گئی تھی میرے لوگوں پر، ان کننا ہم بنا تم لگا بڑی ہم اس پڑھنے کے لوگوں کو اور تقولو یا یہ نہ کہو لو انزل علیہ الکتاب کتاب ہو جو تاریخ احمد کتاب اتار جاتی لیکن نہ آدھا میں ہم بہت ہدایت مند ہو جاتے، اگر جاؤ تمہیں میں ربکم تو آج کوئی نہیں آ چکی بہت رحمت نہیں آ چکی، بس ہم کیا نکلا اس لیے کتاب اتاری ہے، اس لیے قرآن ہم بھیج دیا ہے تاکہ قیامت کے دن کسی کی حجت باقی نہ رہے۔ یوں کہنے کا موقع نہ ملے یا اللہ پہلی جماعتوں پر کتابیں آئی تھی، ہم اس کی پڑھنے سے بالکل بے خبر تھے، ہمارے پاس کوئی قانون آیا ہی نہیں، ہم کس طرح شرک کو چھوڑتے؟ جہاں تعصب ہومر کے لیے تمہیں میرے اور ان تعصب پاتے نشو جہاں عمر کی یا اللہ جب خانی کو مولا کتاب راگلے لیکن مولا کتاب سننے راگلے ہائے مولا کتاب راگلے ہدایت راگلے لوگوں کتاب راگ تورات میں رستو انجیل میں رستو قرآن ہمراہ قرآن دوائی مسئلہ بیان ہے ان کے تورات میں وجود یہ تمہارا قیامت میں عذر باقی نہیں رہے گا کہ اللہ کتاب کوئی نہیں آئی تھی، تورات کے بعد انجیل کے بعد قرآن آ گیا ہے، مسئلے ہوئی بیان کر کے کھول کھول کر بیان کر رہا ہے تاکہ شرک نہ ہونے پائے اور قیامت کے دن تمہارا کوئی عذر باقی نہ رہے۔ سمجھ گئے؟ حاصل کیا نکلا؟ لاکے نہ سارا مضمون ہے پڑھتے ہیں جتنا بڑا آج یہ جتنے مضامین پڑھے ہیں تحریمات مشرکین کی تردید، آزاد مشرکین کی تردید، یہ جتنے مضامین تفصیل وار سن چکے ہو، آتینا موسیٰ اس کتاب کے اندر سوچ کر بیان کر دیے تھے، ھذا کتاب دلیل وحی، نقلی بھی آگے عزیزو ایک اور بتاتا ہوں پہلے حصے میں نبی شرک کے تصرف پر دلائل عقلی نقلی وحی، دوسرے حصے میں شرک کی فرد کی تردید پر دلیل نقلی بھی اور دلیل وحی، نقلی بھی اور وحی بھی۔ عقلی نیتی کہہ چکا آج کریں حرمان
انسیین ام اشتملت ارحام الانسیین. نہیں سمجھے؟ یہ نکی زمین کی پھیلی پر بڑی عقلی بھی ہو گئی، نقلی بھی تمام اس طرح، اور وہی بھی ہوگی ہاذا کتاب. تین دلائل اس شبی سے پھیلی پر بھی یاد ہے. اور تکون ہو گئے جتنا ہوگی بھی آگے کریے. آپ میرے خیال میں اس ایک گھر کو کاری ہے کیا تمہیں ملکت بڑی آیات اللہ وسطب اللہ سنجھر کی تمہیں آیاتنا سرلا بنا کام یسیدون. تمہیں کوئی کہیں تم تو سنے ہو یعنی سر من ابنمو کون ہے بڑا عالم جو سجھاتا خدا کی آیات کو اعراض کرتا ہے؟ ہم سجھا دونوں بھی اعراض کرنے والے ہیں. برا والا اس میں اعراض کر رہے ہیں. مراد کیا ہے؟ مسئلہ بیان کر دیا ہے. اب جو اعراض کرنے والا ہم سجھا دیں گے کو. حال ینظرون تحویل دنیاوی یہ نہیں انتظار کر رہے اللہ تعالیٰ نے برائے کا تو ہمیں فرشتے آئے اور یا کے حقوق کا یا تیرا رب آئے یا تیرا فیصلہ آئے او یا بعض آیات نبی یا بعض آیات ربی آ جائیں. یوم یاتی بعض آیات ربک جس طرح کی آیات آئیں گی لا یہ نفس نفس ایمان ہوا نہ نفس کے نفس ایمان اس کا نہ تو نام تم قبلو جو کل ایمان ہی آیا تھا اور قسم ایمان خیرہ یا ایمان میں نیکی کی تھی. اور انتظر نام منتظر ہر یہ بھی انتظار کرے ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں. یہ مشکل ہے. یہ آیت ہے معتزلہ کی. معتزلہ کی آیت ہے. ہمارے مطلب بھی کئی دوست کہنے والے کہتے رہتے ہیں یہ بھی معتزلے ہیں. خیر ہم پر تو ایک معتزلہ کا فتویٰ نہیں لگاتے، جو منہ میں آتا ہے کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے. مشرکوں کی کوئی بات نہیں سن سکتے، شیعہ اور مرزائیوں کی پرویزی کی بات کوئی نہیں سن سکتے، اپنے دوستوں کی ہر بات سنتے ہیں. اللہ جانتا ہے سن کر کبھی کچھ نہیں کہیں گے. جی بھی نہیں چاہتا کہ زبان پر کوئی بات سن جائے. لیکن مشرکین یا مبتدعین وغیرہ مرزائی وغیرہ ان کی بات دوبارہ نہیں کر سکتے. استغفر اللہ معاذ اللہ. وہ تو دین کے دشمن ہیں. باقی چلو اپنوں نے جو بھی کہا ہے پہلے معتزلہ کا مذہب سمجھو اور پھر میں جواب دوں گا. باہری طرف سے جواب سمجھو. جو مفسرین بھی جواب دے رہے ہیں ان کا بھی جواب دیکھ لینا. پہلے تعصب معتزلہ کا. معتزلہ کیا کہتے ہیں؟ مذہب معتزلہ کا یہ ہے جس ایمان میں اعمال صالحانہ ہو، یعنی اصحاب کبائر والوں میں سے ہو، کبیرے گناہ والے ہوں، ایمان بھی ہے اور کبیرے گناہ بھی ہے، یعنی تصدیق قلبی بھی ہے اور کبائر بھی ہیں. وہ لیس بمؤمن ولا کافر ہوا خالد فی النار، ہمیشہ کی ہوگا. سمجھ گئے کیا میں نے کہا؟ ایمان تھا، تصدیق تھی، لیکن کبیرے گناہ بھی تھے. وہ آدمی مومن بھی نہیں کافر بھی نہیں، واسطہ ہے اور ہمیشہ رہے گا کس میں؟ جہنم میں. نہ ہوگا مومن دے نہ وہ کافر دے، ہمیشہ دوزخ پاک کی دامن جو وہ تجلو دے. اور پھر یہ بات کہتے ہیں نہیں ایمان ہے اگرچہ کبیرے والا گناہ والا بھی ہے، اس کو اللہ پھر جنت میں داخل کرے گا جو بھی سزا اس کو دے. اور مجھے اور سن جواب باندھے حضرت پر نجات اشتا تو حضرت حضرت اب جنت میں داخل کئی سن سزا حضرت پر کئی بار کئی بار. سمجھ گئے؟ یہ ہے چیز وہ قدرت مذہب بھی سن چکے ہو اور آپ سے جواب کرنی. اب آیت دیکھیے، ظاہر آیت وہ قدرہ کے ساتھ ملتی ہے. وہ آیت یوں مانا کرتے دیکھو وہ ہم کہتا ہے یہ انتظار نہیں کرتے فرشتے آئیں یا تیرا رب آئے یا تیرا بھی بعض آیات آئے، کوئی نشانی یوم یاتی بعض آیا. یہاں ایک بات کہہ دوں، بہت ساری آیات نبی سنات کے آئے طلوع شمس من المغرب، طلوع شمس من المغرب، جس کی تفسیر نہیں ہے. کیوں؟ اگر طلوع شمس من المغرب نبی ہو فرعون بھی ہو تو فرعون پر وقت آگے تھا موت کا، پانی کے ہوتے لگے ایک دو کہتے عام ہم تو وہ ایمان منظور ہو. کیوں؟ یہاں پہ آیات ربی ہو چکا تھا، خدا کی گرفت آ چکی تھی. گرفت کے آنے کے بعد آمن تو ہے وہ آمن تو منظور ہو. نہیں سمجھی میری بات کو؟ وہ کی گرفت آنے سے پہلے
اگر آمن کو کہہ دے کوئی کہہ دی ایمان ادھورا ہے، لیکن این نبا کا وقت ہے، گرفت ہو چکی ہے، شروع ہو گئی ہے گرفت، اب آمن تو بھی کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ یہاں سے کئی ہوتے نا مرنے والے، دوسری کوئی بھی ہو، کہتے ہیں تو پڑھ کلمہ، تو پڑھ نہ کلمہ، وہ بھی بات پڑھتے ہیں بابا اتنے پہلے پڑھاؤ، جب ہوش آواز ہے اس پر پڑھاؤ کرواؤ اس کو، جبکہ جب ہوش میں رہے گی جو گوان بریک کے آ جائیں گے نکال ہونے یہ یوم یاتی آباد آیاتے رب راتوی شمس مغرب ہو یا کوئی اور بھی ہو، پھر اعتراض یہ آتا ہے جن احادیث میں پوری شمس مغرب آیا اس کو کیا کہو گے؟ حالانکہ صحیح حدیث ہے، اس کا جواب یہ ہے وہ مسل تو مثلاً بیان کیا گیا ہے، نہ کہ بالحصر بیان کیا گیا ہے، وہاں انحصار نہیں ہے مقصود، یعنی یہ بھی مثال ایک آیات نبی میں سے ایک نشانی ہے، حصر مقصود نہ دے، پوری شمس مغرب بھی نصف غور شب نشانی بھی۔ اب دیکھیے ہر سے یہ نکلا یہ لوگ نہیں مان رہے، کوئی فیصلہ آئے، خدا کی پکڑ آئے، یوم یاتی بعض آیات ربی جب آ جائے گا لا ینفع ایمانھا، لا ینفع نفسا ایمانھا، اس کی دو شرطیں ہیں، لم تکن آمنت من قبل، آگے کسبت ختم کرو آمنت پر، لم تکن آمنت لم تکن کسبت بھی ایمانھا خیرا، نہیں سمجھے کیا میں نے کہا؟ جو نفع دے گا نفس کو ایمان اس کا، لم تکن آمنت من قبل، اگر ایمان پہلے نہیں لایا، یا لم تکن کسبت فی ایمان خیرا، یا اپنی ایمان میں نیکی نہیں کی، سمجھے؟ ایمان نہیں لایا پھر بھی ایمان لانا مفید نہیں، یا ایمان لایا لیکن ایمان میں نیکی نہیں کی پھر بھی ایمان مفید فائدے مند نہیں۔ جس کی ایمان فائدہ نہیں دے گا دو وقتوں میں، ایک وقت یہ کہ ایمان ہی نہیں لایا، دوسرا وقت ایمان لایا لیکن ایمان میں نیکی نہیں کی، لم تکن کسبت بھی ایمانھا خیرا، سمجھ گئے سوال؟ یہ ہے معتزلہ کا ظاہر، ظاہر ادھر جا رہی ہے، ایمان لایا ہی نہیں، یا ایمان لایا ہے لیکن ایمان میں نیکی نہیں کی، قبیلے والا ہے، تو دونوں وقت میں لا ینفع نفسا ایمانھا، یہ ہے سوال ان کا۔ ایسی کہ کسبت آتوں کی آمنت مانگے، یا ایمان میں ربڑے گے یا ایمان کو ربڑے نہیں ہو لیکن کوئی ایمان کی نیک خیر میں نکلے بس، اور دو وقتوں کے لا ینفع نفسا ایمانھا، ایمان فائدہ نہ بنتے۔ اب دیکھو شیخ میرے فرمایا کرتے تھے اس کال میری شیخ کی تقریبا نہیں رہتا، اور تمہیں میں کہہ چکا ہوں کہ من قبیلی حلفتها طبنا ومان باردا، حلفتها طبنا ومان باردا، کہ اہل عرب ایک چیز کے متعلق کو گرا دیتے ہیں اور دونوں کو پہلو کے ساتھ لگا دیتے ہیں، وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، حالانکہ سکن فی اللیل تو بنتا ہے لیکن سکن فی النہار تو نہیں ہوتا، انہوں نے آتا وَالنَّهَارَ نشورا، دن میں تو نشر ہوتا ہے، دن میں سکون کا ہوتا ہے، اصل بات کیا تھی؟ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَنَشَرَ فِي النَّهَارِ، مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ مَا نَشَرَ فِي النَّهَارِ، لَهُ اللہ کے قبضے ہے، لیکن نشر کو گرا دیا، فی اللیل کو فی النہار دونوں لگے کس کے ساتھ؟ سکن کے ساتھ۔ یہ ایک مثال نہیں ہے، صاحب مدارک نے کتنے مقام پر یہ کیا ہے، عام ہے، اس کے ساتھ چکارا نہیں قرآن پاک میں کثرت مثالیں ہیں، ابھی آ رہی اگلی آیت میں سورت میں آ رہی ہے، میں آپ کو بتاؤں گا۔ لہذا یہاں بھی کیا ہے؟ من قبیل حلفتها طبنا ومان باردا، قرآن کا مقصد کیا ہے کہ دو چیزیں مفید نہیں ہوتی ایک وقت میں، ایمان پہلے نہیں تھا اس وقت ایمان لانا مفید نہیں، پہلے نیکی نہیں تھی اس وقت نیکی کرنی مفید نہیں، سمجھے؟ لا ینفع نفسا ایمانھا لم تکن آمنت من قبل، لا ینفع نفسا خیرھا لم تکن کسبت فی ایمانھا خیرا، سمجھے؟
اگر پہلے ایمان نہیں تھا پھر ایمان فائدہ نہیں دیتا. پہلے نیکی نہیں کی اس میں نیکی قائم ہو روشنی کی طرح بوشی ہو مطلب نہ دے ہمارا داسی وقت دے جو یاد اگر قلبے ایمان نہیں تو ہوت ایمان نہ فائدہ نہیں یا پہلوں میں خیر نہ ہو تو ہوت خیر فائدہ نور گئی. اب اشکال کوئی جن کا بھی جہنم کو حاصل نرمان اور قرآن پاک میں ایک مثال نہیں کہی ہے. ایک مثال قریب پڑھ چکے ہو اس مطلب میں کہہ چکا ہوں. ایمان ہے یا ان الذين هربوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم من الله ثم بما كانوا يفعلون. یہاں بھی لوگ غلطی کرتے ہیں. فرقوا دینهم کا شافی و ابی حنیفہ و مالک و فلان ہونا یہ مناسب نہیں ہے. نہ قرآن کو کہتا ہے بڑی مسائل والوں کو قرآن کسی میں داخل نہیں کرتا. جو پیچھے چلے آ رہے ہیں جنہوں نے شرک کے اندر نکال کر کئی چیزیں بنا رکھی ہیں تحریمی مشرکین بنا رکھی ہیں نیازیں بنا رکھی ہیں. فرقوا دینوں خدا کے میرے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا انہوں نے. قانون شیعہ کئی جگہ بن چکے ہیں. فرقوا دینوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر کا دین کو یعنی جو دین انداز سے چلا رہا تھا ان الدین عند اللہ الاسلام ان الدین عند اللہ الاسلام جو دین انداز سے چلا رہا تھا. اور دیکھو اس کو اگر آگے دیکھنا ہو خود تفصیل اس کی نکالو. حامل شورا 25واں پارہ حامل شورا 25واں پارہ صفحہ 670 یعنی ستومیہ سبعون دیکھو 100 آیت ہے. شرع لکم من الدین ما وصی به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ وان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. بات ختم. مقرر کر دیا میرے پیغمبر تمہارے دین میں سے وہ جس کو اللہ نے اسی کی نوح علیہ السلام کو نوح علیہ السلام کو ہی تو مسئلہ نوح علیہ السلام کو جو ہم نے وہی کی تیری طرف جو ابراہیم علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا کہ اس میرے دین توحید کو قائم رہنا ولا تتفرقوا فیہ اس میں تفرقہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم. معلوم ہوتا ہے قرآن پاک کوئی مسائل پر بحث نہیں کر رہا. قرآن صرف اصول پر بحث کرتا ہے. اللہ کی توحید کے اندر آ کر شرک کی تفرقے ڈالے جاتے ہیں. قرآن کو دور کرنا چاہتا ہے. انما اللہ میں کبھی اس مسئلے کو پسند نہیں کرتا. میرے نزدیک واقعی یہ بہت بری بات ہے کہ بڑی مسائل پر جھگڑے کرنا آپس میں ٹکڑے کروانا یہ بری بات ہے. میری طاقت ہے یہ ہوں اللہ کرے اس معاملے کے اندر اختلاف نہ ہونے پائے. انما اللہ میرے ہونے چاہیے جو کر رہے ٹکڑے ٹکڑے دین کے جاؤ ان کو جانے دو. تو اپنا مسئلہ بیان کرتا جا من جا رہے ہم نے نہیں کرے گا جو بڑی کرے گا اس کو زندگی جائیے. ختم ہو رہی ہے. ابھی دیکھا ہے اختتام پر خود ہی انداز معلوم ہوتا ہے. اننی ہدانی ربی ہو گیا مضمون پورا. شرک پہلے بھی دور ہو گیا. شرک تصرفی کسی شرک تصرف پہلے بھی ہو گئی. بات شرک ہوگی. میرے اننی ہدانی ربی میرے رب نے تو مجھے ہدایت کر دی. میرے رب نے میری رہنمائی کر دی. صراط مستقیم. کیا صراط مستقیم؟ وہ جو پیچھے سارا پڑھ چکے ہو سارا صراط مستقیم ہے. نہ غیروں کو پکارنا ہوگا نہ غیر کی نیازیں ہوگی نہ غیر کے دوسرے چیزوں کی تحریم ہوگی. سمجھ گئے؟ سارا آگے نہ آ گیا. جتنی سی کو سب جمع کرو یہاں. اِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ تَهْدِي دِينًا قِيَمًا. یہی دین آیا یہی قیامہ مضمون وہ ہے ملت ابراہیم حنیفہ. یہی ملت ابراہیمی ہے
یہ یکسو ہونے والا وما کان من المشرکین. میری لکڑی آ گئی نا، میری لکڑی آئی ابراہیم علیہ السلام سے کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام نہ غیروں کو پکارا کرتے تھے، نہ غیروں کی نیازیں دیا کرتے تھے، نہ پکارتے تھے، نہ شرک میں تصرف کرتے تھے، وبا کرنا نہ شرک کی نہیں کرتے تھے، نہ غیروں کی نیازیں دیتے تھے، نہ غیروں کو پکارا کرتے تھے. میں محمد اسی کی ملت رہوں صلی اللہ علیہ ملت ابراہیم حنیفہ، میں محمد مصطفیٰ کسی کی ملت رہوں، نہ میں بھی کسی کو پکاروں گا، نہ میں بھی کسی نے آدوں گا. قل ان صلاتی و نسکی، سارے قرآن جمع کر رہا تھی مضمون. ان صلاتی پہلا مضمون جب شرک اعتقادی، جب شرک اعتقادی، و نسکی جب شرک فعلی. نہ میری صلات بھی، میرا پکارنا بھی، خدا سے پکارنا ہے کہ نہیں، میرا پکارنا بھی، میرے سجدے بھی، میرے رکوع بھی، وانوسو کی میری نیازیں بھی، میری قربانیاں بھی، نیازیں. مجھے دو مجھے آگا کہ نہ آگا دونوں جمع کر رہا ہے جہاں یہاں، یعنی میرا پکارنا بھی، میری نیازیں بھی، میری زندگی بھی، میری موت بھی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. یہ کہا ہے سارے مضامین کو قرآن جمع کرا یہاں پر. انہیں غیر اللہ ابو برابر کو نہیں آئے. اچھا اللہ کے ساتھ کسی بھیج میں معلوم بھی ہوں اور ساتھ سے خدا کا رزق سے پورا حضرت کی دیو ہے جنہیں پریدوں وہ چاہتا حیدرآباد روم ہے خدا کے بغیر میں دوں گا اپنا مالک مقدار ورم نہیں ہے، ہر سب کو رب وہی ہے. ورات اللہ علیہ نہیں کوئی قسم کا نم جان پر ہے. ولا تزوازرۃ وزر اخرى، نہ کوئی گانا اڑانا غلط نہیں گا. ثم الى ربكم ترجعون حدیث میں لوگوں کا کل بما کنتم تدرون وهو الذی ترغیب تھوڑی سی وهو الذی یعلم الغیب والارض ربابان بھگوان واللہ کی ذات ہے جس کے تمہیں بڑی بڑی نے اونچا کیا بعض کو بعض پر درجات درجوں میں لیبلوکم فیما آتاکم درجے دے کر امتحان کر رہا ہے جو دے چکا ہے. میرے انعامات میں کون شکر گزار ہے اور کون نہیں ہے. ان ربک سریع الحساب عقاب وانہ لغفور. علمیات آ گئی. خیال کرو کچھ نہیں کہہ رہا ہے بڑا سخت عذاب والا، دیکھ کوئی بچ نہیں سکتا، لیکن وہ ہے بڑی مہربان. اب تو اس سے پکڑا بھی نہیں. مہربان دیر دے اوسے برتاس تو نہیں ملے، لیکن برے گاؤں خیال ساتھ آئی سخت کام والا دیکھا عذاب کئی سوہنے نہ کونے کی. ہمارا سخت کام والا بھی ہے، غفور رحیم بھی ہے، بخشنے والا بھی ہے. اس نے ابھی تک تمہیں کچھ نہیں کہا، معاف کر رہا ہے، لیکن جب پکڑے گا پھر کوئی دوسرا بھی نہ سکے گا. بہرحال دونوں مضمون کو آخر میں آ کر جمع کیا گیا. ایک آیت ابراہیم علیہ السلام کو طریقہ کر اور ان نصراتی دونوں مضمونوں کو جو پہلے ساری سکھ تعلیم جمع کر دیا ہے. لو بھی بیچ میں ایک فرق رہ گیا ہے وہ پڑھ رہا ہے. اب من کانا محسن احییناہ جہنہ نورا کمیشی جنہ ثم مصرفی نمات ایسے خارجی حاضرار کثیر کا سے باتانی یا من. ہاں جی اب من کانا محسن احییناہ جہنہ نورا کمیشی جنہ. ایک شخص مردہ ہو اس کو ہم نے زندہ کر دیا ہو، مردہ سے مراد اس کے دل میں شرک ہی شرک ہو، ہم اس کو نوری ایمان کے ساتھ منور ہو. اس میں کوئی شک نہیں کی جو شرک ہے وہ مردہ ہے، ایمان ہے تو زندہ ہے. خیال میں ایک مردہ ہے اس کو زندہ کیا ایمان کی دولت کے ساتھ. جو اللہ لہو نورا یمشی بہ اللہ، اس پہ نور دے دیا، اس کے ساتھ چل رہا ہے اللہ کی ایمان کے ساتھ. کم ہم بصری کی بات ہو سکتا ان کی مانند جو اندھیروں میں جا رہے ہوں ویسے بھی حرج نہ یہ نکل سکتے. مراد کے کوئی مراد کے مشرک اور مومن دونوں برابر. مشرک اندھیروں میں جا رہا ہے، شرک اندھیروں میں ہے، بدعت کے اندھیروں میں ہے، اور مومن توحید کے نور میں جا رہا ہے، سنت کے نور میں جا رہا ہے. وذالک زین قابل ما کانوا یعملون. جنہوں نے پہلے پڑھ چکے احاطہ ہے ماکم سے جی مشرکین کیا گیا کافروں کو جو عمل کر رہی ہے، کافروں کو اپنے اعمال میں شیطان خود بتا رہی ہے. وَقَذَلِكَ نہ ماننے کی وجہ چھٹی، نہ ماننے کی وجہ یاد ہے کہ نہیں یاد؟ 5 پڑھ چکے یہ چھٹی ہے، ایک ساتویں آ رہی ہے.
وَقَدْ جَنَّا کی بردنی اور رب کی دیا لے مریا بابا کی وما یشعرون یوں ہم نے کیا ہے ہر بستی میں اکابر کو مجرم اکابر مضافری ہے مضاف بنا دو اکابر مفعول اول مجرمی مفعول ثانی ہو گئی نہیں کذالک جعلنا ہم نے کہ ہر بستی میں اکابر کو مجرم اس شہر کے بڑوں بڑوں کو مجرم بنا ڈالا ہے لیکن قرویا اس بستی میں مکر کرتے ہیں دین کے خلاف تدبیریں کرتے ہیں سازشیں کرتے ہیں وما یشعرون ان کی سازشیں ان کے لیے ہوئے اللہ کے ہاں وہ ان کے لیے وبال ہوگا ان کو پتہ ہی کوئی ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے سمجھ گئے اب دیکھیے معلوم ہوتا ہے میرے پیغمبر کیوں نہیں مانتے ہر بستی میں جو بڑے بڑے ہیں وہ سب سے پہلے میرے دین کے مجرم سے میری توحید کے مجرم ہیں ہمیشہ دیکھو گے تم جاؤ گے نا گھروں میں سب سے پہلا بے ایمان پہ ہوتا ہے وہاں کا بڑا پیر بڑا مولوی بڑا خان بڑا ملک بڑا نواب یہ مشرک ہوتے ہیں ان کے ساتھ باقی لوگ بھی ساتھ ساتھ سمجھے تم ہی سوچو بڑا خان اکرم ہو تو باقی لوگ خان سے پڑے دے پیر زبان سے پڑے دے سمجھا کہ نہیں ہم سب یہ کہتے ہیں تیسرا بھی کہتے ہیں لوگ اس کے ساتھ ہو جہلنا بھی کلی کریے تو نقادرہ مجرمی ہاں بڑے مل جائے کسی بھی حضور بتاتے پھر یا اللہ مجھے مکے سے عمر دے دے یا عمر دے دے عمر بیٹا خطاب کا دے دے عمر بیٹا انسان کا اکابر میں سے یہ دو بڑے دے دے تیری توحید پھیل جائے گی وہ راجات وہیں تو انہوں نے ہتانوں کو بھی سمجھ دیے اوجی رسول اللہ اگر کو نشانی آ بھی جائے کہتے نہیں مانیں گے جب تک ہم دیے جائیں مان اس کے جو دیے گا اللہ کے رسول یا باقی رسولوں کو دیے گئے نشانی اور سی نشانی لو نشانی دے کر بھی میرے عذاب کرتے ہیں اور سی نشانی ہے پہلی اللہ اعلم حیث یجعل رسالتا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتا جواب شکوا میرے پیغمبر خدا خوب جانتا ہے جہاں رسالت رکھتا ہے اس کو معلوم ہے کہ محمد مصطفیٰ جیسے دنیا میں اور کوئی انسان نہ ہوا ہے نہ ہوگا اس لیے آپ کو رسالت دی ہے سید سیمون مصطفیٰ اللہ اور آپ صدیق مقام کے گرو پہنچے گا مجرموں کو اللہ کے حاصل ضرورت اور آپ ہی بات اس وجہ سے کہ میرے دین کی طرف توحید کی طرف حاصل کرتے ہیں ایک بات سن رکھا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتا اس میں حسن حسین کیا ہے کہ دو دعا مانگی جائے بے طریقے اللہ قبول ٹھہریا نا اللہ عالم حیث یجعل رسالتا میرے شیخ بھی آ کر دعا مانگ لیا کرتے تھے میں بھی دعا مانگتا ہوں اپنے لیے اتنا تو ایک ہی دعا ہے یا اللہ دنیا کے اندر تم راضی ہو تو دنیا سے لے جا تو راض لے جا اور کیا دعا ہے ٹھیک ہے کہ نہیں اس سے بڑھ کر ہمارے ہاں اور کیا دعا ہے خدا راضی ہے بس چھوٹی بات اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوتے رہے ہمارے شیخ انور مولانا انور شاہ سے فرمایا کرتے تھے کہ بیت اللہ کے ہاں مقتدام کے ہاں گئے ابن حجر بھی گیا سہیوطی بھی گیا متغیر بھی تینوں نے دعائیں مانگی شاہ صاحب کے قول تھا اور شاہ مرحوم کا کہتے ہیں کہ ابن حجر نے دعا کی سہیوطی نے دعا کی یا اللہ مجھے چھ علموں میں مہارت یہی موہانی وغیرہ نحو وغیرہ حدیث تفسیر وغیرہ کی نہیں واقعی میں اللہ اس کو مہارت ہے اس علوم میں دی اللہ نے ابن حجر گیا اس نے دعا مانگی یا اللہ اپنے پیغمبر کی تیرے ارشادات گرامی ہے اس میں مجھے پوری ہر طرح سے مجھے مہارت کا فرما فرماتے تھے کہ ابن حجر کے بعد اس جیسا ماہر علم حدیث میں کوئی نہیں آیا علم حدیث ایک انداز پڑھایا جاتا ہے صرف الفاظ اور ان کے معنی پر سن اس کے اللہ کتنے ہی علوم ہے اس کے حدیث کے جو لوگ پتہ ہی کوئی نہیں ابن حجر اپنے آخری حصہ محدثین میں سے تو سارے علوم میں اللہ نے بڑی مہارت ہے انہی دنوں میں حضرت امیر والا بھی گیا ابن حمام کسی بھی دعا کی یا اللہ جس قدر حاصل کیا ہے اس میں تو اپنی رضا میں رکھ اور دنیا سے لے جا تم نے رضا میں شاہ فرمایا کرتے تھے دعا میں جیت کے ابن حمام علم سے مقصود عمل ہے خدا کی رضا ہے بہت بڑے علم بھی ہو
لیکن علم سے چھوڑ دے اپنا مقام چھوٹی کیا ہے؟ صحیح بات یہ علم را بر تن گری مارے شوار علم را بر جان گری یار شوار ہاں جی ہے بہارا چلو اللہ عالم حبیب انشار کا وہ محیط رہی ہے جادی یشن سے ملناوی جس خدا ارادہ کر رہے اس کے حجاد میں کھول دیتے اسلام کے لیے ہدایت کی پہلی نشانی کہ اس کا سینہ اسلام کے لیے کھل جاتا ہے مخرے توحید کے لیے کھل جاتا حق کے لیے وہ محیط رہی جس خدا ارادہ کر رہے اللہ اظہار میں ڈالنے کا سب راستے میں یہ جہاز صدر زیتن ہرا جان کا نمائی ساتھ سنا سینہ تنگ بڑا سخت تنگ جو ایک آسمان چڑھتا ہے حقیقت دیکھو جو مشرک ہوتے ہیں ان کے لیے توحید کا سننا ملی موت کہتے ہائے سے موت ہو جاتی ہے کیا بیان کرتا ہے اچھا ہم نے ترقی طریقی جنگی لوگوں پر جو ایمان نہیں جاتے آیات میں گولی دیتے کروں ہم نے خود بیان کری آیات کو اس قوم میں اسی پڑھوا رہے ہیں لہم دار السلام عند ربہم ان لوگوں کی دار السلام کی ہے جنت اللہ کے ہاں ولی ما کانوا یعملون ویوم یحشرہم تحویل غری ویوم یحشرہم تحویل غری جب ہم جمع کریں گے ان لوگوں کا جمع کرے گا جب پورو کہے گا یا معاشر الجن اے جنات قد استکثرتم من الانس تم نے بڑے مرید بنائے تھے انسانوں سے یہ سب ایمان جلدی ہوتے ہیں خوابوں میں آ جاتے ہیں کبھی بھی خوابوں میں آ جاتے ہیں کبھی سامنے آ جاتے ہیں امام طویل بڑے لکھے ہیں یہاں توبہ انت لکھی ہے جنات کیا کچھ کرتے ہیں قد استکثرتم من الانس تم نے بڑے بڑے مرید بنائے تھے انسانوں میں سے تمہارے بڑے بڑے قابل و ماننے والے ہو گئے تھے وقال اولیاء من الانس سے ان کی دوست کہیں گے انسانوں سے بڑے بڑے جو ہوں گے ربنا جو تین پھر بڑے بڑے مشرکین کہیں گے ربنا استمتع بعضنا ببعض یا ربا دنیا میں ہم نے خوب نفع اٹھائے ایک دوسرے کے ساتھ ہمارے حالات تھے یہ خوابوں میں آ جاتے تھے ہم بھی شرک وغیرہ کروا کر خوب کھاتے تھے مزے سے ہوتا تھا بلغنا اجل الذی اجلتنا آج پہنچے اس اجل کو جو تم نے مقرر کی تھی تو یہ کوئی شرک ہو سکتی ہے قال النار مسواکم جاؤ دوزخ میں بے ایمانو مخارج منہا ہمیشہ رہو گے الا ما شاء اللہ مجھے جو خدا چاہے گا